اوپر سے آگے تو وفات مسیح کی بات کرتا ہے. تو یہ فراڈ جو ہے یہ اس کو سکھانے والا سید احمد خان تھا، جو جس کی وہ اس کا کانٹمپریری تھا. سید احمد خان وہ مرتد شخص تھا، کافر تھا. وہ اس نے ارتداد جو ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے ایک کتاب ہے مرد مرتد کی، اس کا ہے خزائن کا والیوم 5 ہے، اس میں ایک ہی کتاب ہے، اس کا نام ہے آئینہ کمالات اسلام. اس کے نیچے اس نے اس کا دوسرا نام دافع الوساوس رکھا ہوا ہے. اس کا جو پری فیس مرز مرتد نے لکھا ہے نا، اس میں اس نے کوئی 8-9 ریفرنسز تفسیر القرآن بائی سید احمد خان سے نوٹ کیے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بڑا مشہور عالم ہے اسلام کا. یہ نہیں کہتا کہ مرتد اور کافر ہے، کہتا ہے یہ اسلام کا اتنا بڑا عالم ہے، علی گڑھ یونیورسٹی بنانے والا ہے، دیکھو یہ کیا کہتا ہے. اور پتہ کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے کہ سید احمد خان، اور اس نے یہ لکھا ہے اپنی تفسیر قرآن میں کہ جو فرشتے ہیں نا وہ پاگل پن ہے انسان کا. مطلب وہ اتنا پاگل ہو جاتا ہے اس کو اپنا تصور ہی فرشتہ نظر آنے لگتا ہے. فرشتوں کا اصل میں ملائکہ کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ اس نے لکھا ہوا ہے. اور کہتا ہے یہ جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، یہ جس شخص میں نبوت کی طاقت ہوتی ہے ان کے اندر ہی ایک جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں، اور کبھی کبھی تو یہ ان کا امیجنیشن اتنی بڑھتی ہے کہ انہیں ایک غیر موجود شخص اپنے سامنے نظر آنے لگتا ہے. نہیں یہ پڑھیں آپ آئینہ کمالات اسلام کا پری فیس پڑھیں مرز مرتد کا، لکھی ہوئی ہیں باتیں. اور سید مرتد جو تھا نا، سید خان مرتد جو تھا، سر سید جسے کہتے ہیں، اس نے بھی یہ بکواس لکھی ہے. اب یہ ان لوگوں کو تو کرے گی کہ وہ لوگ جو اسلام سے ناواقف ہیں وہ تو مان جائیں گے، لیکن اب حدیث جبرائیل کتنی مشہور ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں، انہوں نے سوال کیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہتے تھے کہ آپ مجھے ان کا جواب بتائیں، وہ جواب بھی بتاتے تھے. وہاں پر بہت سارے صحابہ اس دوران میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا، صحیح روایات میں درج ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں ہر چیز کا جواب دیتے ہیں، یہ کون شخص ہے جو آپ کو جواب دے رہا ہے جسے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اور ایسے کئی واقعات اسلام میں موجود ہیں. اس کو پڑھنے کے بعد کوئی شخص کہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک شخص کا تصور ہے جو انہیں کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ بالکل اور موجود نہیں ہوتا، تو اس سے بڑا جاہل مرتد کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. بجا فرمایا. یہ ہے جہالت ان کی اسلام کے خلاف. اور پاکستانی اس مرتد سید خان کا فوٹو چھاپا انہوں نے 100 روپے کے نوٹ پر. آج جو میں مناظرہ سن رہا تھا، وہ جو سیفی بھاگا ہے، یعنی پہلی چیز، پہلے بھی ایک براڈ پہ یہ شخص مجھے ملا ہے کہ ایک تو یعنی زانی ٹائپ آدمی ہے، تجھے پہلے خدا اور خدا کے رسول کی حدود کا پتہ نہیں ہے، پھر بیٹھ کے قرآن کی ایسے تحویلیں تو دے رہا ہے کہ جس کو خود ہی اس کا ترجمہ الٹا کر رہا ہے کہ یعنی ملک صاحب سیفی جو ہے نا جی، یہ مسلمان بھی نہیں ہے اور قادیانی بھی نہیں ہے. یہ اس کا یار جو ہے نا وہ ہندو ہو چکا ہے، اس کا نام تھا جری اللہ. اچھا، یہ اس کو ہندو بنانے والا سیفی ہے، کیونکہ اس کی 2 گرل فرینڈ ہندوؤں میں سے ہیں. او اچھا. یہ بڑا زناکار شخص ہے، یہ جو جس کے ساتھ اس کے بچے ہیں اس سے بھی اس نے شادی وادی نہیں کی ہوئی. یہ اور اس کو جو ہے نا ایک رافع یا نافع کیا نام ہے اس کا، مسرور کی جو لڑکی ہے نا، لڑکی جی، اس کا ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، اس کی لڑکی کی لڑکی سے بھی اس کے تعلقات ہیں سیفی کے. اس بات پر اس کے مسرور کے داماد سے بڑی سخت لڑائی بھی ہوئی ہے.
جی ڈاکٹر صاحب نیچے جو ہے نا ندیم صاحب آئے ہیں، بہت آصف ہی ندیم، جی جی بہت ہی اچھے بہترین ہاں میں ہیں، نیو جانتا ہوں یارک میں انہیں، ہوتے ہیں۔ اوپر بلا لیں انہیں۔ جی جی بیٹھے ہیں، یہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، جی السلام علیکم آصف بھائی، کیا حال ہے؟ ندیم صاحب۔ ہاں آصف ندیم نہیں ہے یہ؟ نہیں نہیں، ندیم بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ یہ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، یو کے میں ہوتے ہیں۔ یہ ان کے بغیر جو ہے نا ہمارا گزارا نہیں ہوتا کہیں پہ، یہ ہمیں وہ احمدی لوگ مل جاتے ہیں تو بس صرف ہمارے پاس ایک ہی میزائل ہے، وہ ڈاکٹر صاحب نہیں بیٹھے نہیں ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی وہ ہیں، عابد دوسرے صاحب کہاں ہیں۔ چلے گئے؟ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج بڑا مزہ آیا جو سننے کو ملا قرآن کی آیات کا، تفسیر کا، تو بڑا لطف آیا آج ماشاءاللہ، کافی ایمان تازہ ہوا۔ الحمدللہ جی، الحمدللہ۔ آپ مطلب کہاں چلے گئے عابد بھائی؟ وہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ میں نہیں نہیں، عابد صاحب بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر، وہ ملیشیا والے۔ اوہ اچھا اچھا اچھا، ہاں یہ میرے انٹرنیٹ پرابلم ہو رہا ہے ان کا۔ برائٹ اسٹار بھائی آپ کا انٹرنیٹ ایشو آ رہا ہے، میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں۔ وہ نا ایکچولی عابد بھائی اس وقت کام پہ بھی ہوتے ہیں تو شاید وہ ادھر تھوڑے مصروف ہو گئے ہوں شاہ صاحب۔ اچھا، نہیں نہیں، عابد بھائی کو دیکھ کر میں آیا تھا، وہ بڑے مطلب کمال کی شخصیت ہیں۔ جی الحمدللہ، مرزا صاحب کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہاں، وہ ان کے حافظ ہیں۔ بلکہ وہ میرے خیال یہ آسٹریلیا میں، دبئی میں تھے یا پھر آسٹریلیا سے، ان کو میں نے سنا ہوا ہے۔ وہ امتیاز صاحب ہیں جی، وہ آسٹریلیا والے۔ اچھا، ایک دفعہ جو عورت ہے نا ادھر کینیڈا میں، ملٹن میں جو ہے، وہ لبادہ اس نے پہنا ہوا ہے مسلمانوں کا، لیکن اندر سے وہ سننے میں آ رہا ہے وہ بھی مرزائن ہے، تو ان کو انہوں نے بڑے زبردست جواب دیے تھے۔ کافی پہلے کی بات ہے، لیکن بہت ماشاءاللہ ان کے پاس بھی نالج کافی ہے۔ نہیں، بہت لوگ ہیں ملک صاحب یہاں پر قادیانیت کو جاننے والی ایسی ایسی شخصیتیں ہیں کہ قادیانی تو ان کے سامنے آنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ قادیانیت میں ہے کچھ نہیں ہے، یہ آپ جان لیں۔ قادیانیت سے اس کو کہیں کہ مرزا قادیانی پر بات کرو، وہ بھاگ جائے گا، بس اتنا ہے۔ آپ نے ایک لفظ اس کو کہنا ہے۔ میں نے تو $1,00,000 کا انعام رکھا ہوا ہے نا۔ میں نے قادیانیوں کو کہا کہ 1 گھنٹے کے اندر دوں گا۔ انہوں نے ثابت 2 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات کہ مرزا قادیانی کے نام جتنے بچے رجسٹر ہیں ان میں سے ایک بھی وہ اس نے ثابت کر دیں DNA ٹیسٹ سے کہ مرزا قادیانی کا ہے، تو $1,00,000 دوں گا اس کو۔ آپ تو ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا نا۔ نہیں نہیں، اور ٹیسٹ کے پیسے بھی میں دوں گا۔ وہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، آپ تو مقصد ہے وہ جو کر نہیں سکتے ہو ان کو آپ نے اسی رگ سے پکڑا ہے۔ نہیں مطلب وہ ان کا نعوذ باللہ نبی ہے نا۔ وہ تو خود اللہ اکبر۔ نہیں، کوئی لینے ہی نہیں آتا۔ کتنا سال، 1.5 سال ہو گیا میں کہہ رہا ہوں بھائی $1,00,000 دوں گا۔ اور نصرت جہاں نے اپنے پہلے لڑکے کا نام، آپ کو پتا ہے نا وہ جو محمود دانی ہے، اس کا اصل نام کیا ہے؟ نہیں مجھے نہیں ڈاکٹر صاحب۔ بشیر الدین ہے جی۔ اچھا بشیر الدین، ٹھیک ٹھیک۔ اس نے اس کے اصلی باپ حکیم نور الدین کے نام پر بشیر الدین رکھا تھا۔ اس نے حکیم نورے نے پوچھا کہ تمہارے یہاں لڑکا ہوا تو کیا نام رکھو گی؟ اس نے کہا کہ بشیر الدین رکھوں گی۔ تو مرزا قادیانی نے اس کا نام محمود رکھا۔ نصرت جہاں نے کہا کہ اس کا نام بشیر الدین بھی ہے۔ اور جب مرزا قادیانی مر گیا نا، پہلے محمود کے بعد بشیر الدین لکھتی تھی، وہ لکھتا تھا، اس کے بعد اس نے پہلے بشیر الدین لکھنا شروع کیا، پھر محمود رکھا۔ نور الدین کا لڑکا بشیر الدین۔ اچھا، اس فرقے کی مجھے تو سمجھ آج تک آئی نہیں
کہ کہیں کتاب میں کچھ لکھتے ہیں، دوسرے پیج میں جا کے نا اسی اپنی بات کا جو ہے وہ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ جو کتابیں ہیں نا 85 کتابیں لکھی گئی، جی 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 وہ ایک آدمی کی تحریر ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ہی کتاب میں 4-5 آدمیوں کی تحریر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اور کنڈکٹ ہو جاتا ہے۔ ساری کتابوں میں 8-9۔ آج کل تو ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر خود کمپیوٹر کہنے لگا یہ کون حرامی ہے۔ نہیں نہیں سچی میں سچ کہتا ہوں، کمپیوٹر نے پہلا کمنٹ جو دیا اس کی کتابیں جب ہم نے اپلوڈ، آپ کے ملٹی لنگوئل کمپیوٹر ہے نا آج کل، جی 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 تو اس میں کوئی 300 ملین کے قریب ریفرنسز ہیں ہر قسم کے، تو اس کو ہم نے بتا دیا کہ بھئی تم اس کا ریفرنس اس کو کرو، تو انہوں نے اپلوڈ کر رکھی ہیں ساری کتابیں اپنی، اگر آپ کو پتہ نہیں، نہیں بہت ساری انہوں نے۔ تو اس نے سب سے پہلا کمنٹ جب ہم نے اس کے شیطانی خزائن اپلوڈ کیے تو اس نے کہا کہ یہ تو فراڈ ہے۔ ہم نے کہا بھی فراڈ کی مثالیں دو، اس نے کوئی 128 نکال دی فراڈ کی مثالیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں جو سب سے پہلی مثال تھی، اب قادیانی کہیں گے کہ یہ تو باتیں بناتا ہے، قادیانیوں سنو، کمپیوٹر نے فراڈ نمبر 1 کون سا بتایا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا نا اینا کمالات اسلام، کمپیوٹر کہتا ہے یہ فراڈ ہے، کہتا ہے کہ دیکھو اس کی پبلیکیشن ڈیٹ جو لکھی ہے وہ فیبروری 1893 ہے، پھر اس نے صفحہ نمبر 359 نکالا، کہتا ہے یہاں پر 11 جنوری 1893 کو یہ ایک اور آدمی سے بات کر رہا ہے کہ ہمیں اس میں ایک خط شامل کرنا چاہیے، کمپیوٹر کہتا ہے وہ خط تو 250-300 صفحے کا ہے۔ پھر اس نے مرزا قادیانی کی تحریر نکالی جہاں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میں تو 3 سے 4 صفحے سے زیادہ لکھ نہیں سکتا، ایسی اس نے 5 تحریریں نکال لی، کہتا ہے کہ یہ ہے جی ایویڈنس، کہتا ہے اٹ از امپاسبل ٹو رائٹ ودن 20 days دس بک، اٹ از اے فراڈ۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ جس کا جو انسان بھی نہیں ہے وہ بھی اس کو فراڈیا کہتا ہے مرزا قادیانی۔ ڈاکٹر صاحب آج کل ایک چیز ہے، روبوٹ جو ہے نا، تو کسی نے نا ان میں ایک وہ کام کیا ہے، وہ 12 گھنٹے سے زیادہ اگر ان سے کام کرائیں تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا بھی وہی اشر ہے کہ ان کی کتابیں کمپیوٹر اب تو چیخ پڑے ہیں کہ یار ہم نہیں افورڈ کر سکتے آپ لوگوں کے جھوٹ کو مزید۔ ہاں نہیں ایسا ہی ہے ان کے ساتھ، یہ مطلب۔ اور یہ جو اعظم سیفی صاحب سے کس نے مناظرہ کیا؟ جی جی وہ علی بھائی نے، ڈاکٹر صاحب علی بھائی نے کیا۔ علی تھے نا۔ اور علی بھائی آپ کو تو اس سے 1000 گنا زیادہ پتہ ہے قرآن اور حدیث کا، تو آپ سے مناظرہ وہ کہاں جیت سکتا ہے؟ مجھے یہ بات تو سمجھاتے ہیں ذرا۔ نہیں ماشاءاللہ انہوں نے تو پہلے 5 منٹ 7 منٹ میں انہوں نے فارغ کر دیا تھا، مناظرہ تو ختم ہو گیا تھا، لیکن بات آگے بس پھر چلتی رہی، کیونکہ اس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ امتی نبی کے حوالے سے کہ نبوت جاری ہے اور امتی نبی اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت بھیج سکتا ہے۔ بھائی امتی کا تو تصور ہی نہیں ہے اسلام میں، ہاں جی ہاں جی سنت میں تو امتی کا لفظ نکال کر دکھا دو۔ جی وہ جھوٹے دلیلیں دے رہا تھا۔ نہیں دلیل تو اس بات پر ہوتی ہے جو موجود ہو، بالکل۔ اور دلیل میں وہ آیت یا بنی آدم آیاتی انکم، وہ علی آیت بھیجی، تو علی بھائی نے سب سے پہلے ہی اس کو یہ کہا کہ آیت استخلاف جسے کہتے ہیں وہ والی۔ نہیں دوسری وہ یا بنی آدم اما یاتی انکم رسل منکم ما یاتی انکم رسل منکم، ہاں وہ تو والی آیت۔ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اس کی اجازت دینا قرآن کی آیات پڑھے، وہ تو ویسے ہی مطلب ہمارا قصور ہے نا اس میں تو۔ جی